آج سے 300 سال پہلے یوپی کے ایک مشہور شہر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شہر کے ایک حصے میں وہاں کا وسیع اور قدیم قبرستان ہے۔ اتفاق سے ایک شخص کا انتقال ہوا۔ اس کے جنازے کو لے کر لوگ قبرستان پہنچے۔ جب قبر تیار ہو گئی اور میت کو اس میں اتار کر تختے لگائے جانے لگے تو جو لوگ قبر میں ساتھ اترے تھے ان میں سے ایک صاحب جو سرانے کی طرف تھے، کچھ ضروری کاغذات جیب سے نکل کر قبر میں گر گئے۔ ان کو پتہ بھی چل گیا تھا، مگر خیال کیا کہ جب تختے لگا کر نکلیں گے تو یہ چیز اٹھا لیں گے، مگر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ نکلتے وقت یہ چیز اٹھانا بھول گئے۔ لیکن جوں ہی مٹی دینے کا وقت آیا تو انہیں فوراً یاد آ گیا اور شور مچایا کہ ٹھہریں، میرے کچھ نہایت اہم کاغذات قبر میں رہ گئے ہیں، انہیں اٹھانے کا موقع دیجیے۔ مجمع میں کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا کہ اب تختے لگ جانے کے بعد اب قبر کھولنا مناسب نہیں ہے، مگر ان کا اصرار بڑھتا ہی رہا اور بتایا کہ اگر یہ کاغذات نہیں ملیں گے تو مجھے شدید مالی نقصان پہنچ جائے گا۔ غرض اسی افراتفری میں مٹی ڈالنے کا کام ملتوی ہو گیا۔ سب نے رائے دی کہ شہر کے مفتی سے مشورہ کیا جائے۔ چنانچہ صاحب معاملہ اور دوسرے لوگ فوری طور پر مفتی سے ملنے شہر پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ مفتی صاحب کی رائے ہوئی کہ جن صاحب کا سامان قبر میں رہ گیا ہے وہی صرف اس قبر کا تختہ ہٹا کر اپنا سامان اٹھا لیں جہاں ان کے خیال میں وہ سامان گرا ہے۔ یہ لوگ فوراً قبرستان واپس آئے جہاں لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے اور مفتی صاحب کی رائے سے سب کو مطلع کیا۔ بالآخر سب لوگوں نے صاحب معاملہ کو اجازت دے دی کہ آپ کو جس جگہ اپنا سامان گرنا یاد ہو صرف اسی جگہ سے تختہ اٹھا کر اپنا سامان اٹھا لیجئے۔ انہوں نے کہا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے وہ سرانے کی طرف گرا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سرانے سے ایک تختہ ہٹا کر جیسے ہی اپنا ہاتھ قبر میں ڈالا فوراً چیختے ہوئے ہاتھ باہر نکال لیا اور یہ کہہ کر تڑپنے لگے کہ ہاتھ جل گیا، آگ لگ گئی ہے، ہاتھ جل گیا میرا، آگ لگ گئی ہے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ جیسے تیسے مٹی ڈال کر قبر تو بند کر دی گئی اور لوگوں نے ان کے ہاتھ کو اچھی طرح سے دیکھنا شروع کیا۔ بظاہر وہ ہاتھ بالکل صحیح سلامت تھا اور کسی طرح کے جلنے کی کوئی علامت بھی نہ تھی۔ لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی تمہارا ہاتھ تو بالکل ٹھیک ہے، پھر تم کیوں اتنے تڑپ رہے ہو؟ لیکن ان کی چیخو کرا کے سامنے کسی کی کوئی بات نہ چل سکی۔ اسی عالم میں چارپائی پہ ڈال کر لوگ ان کو ان کے گھر لائے اور یہاں بھی بے قراری اور تڑپ کا وہی حال تھا۔ لوگوں کی رائے ہوئی کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔ اتفاق سے اس زمانے کے شہر کے سول سرجن مسلمان تھے۔ لوگ انہیں ان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے جدید آلات کی مدد سے سارے ہاتھ کا معائنہ کیا مگر ان کو جلنے یا آگ لگنے کی کوئی علامت نہ ملی۔ ساری کھال بالکل ٹھیک تھی، رگوں میں خون کی آمد و رفت حسب دستور تھی، ہڈی اور گوشت وغیرہ سب اپنے حال پر باقی تھے، مگر یہی کہے جا رہے تھے کہ ہاتھ جل گیا ہے اور آگ لگ گئی ہے۔ ان کی تڑپ اور بے چینی کسی سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ایک چیخ و کرا تھی جو سارے گردے پیش کو ہلائے ہوئے تھی۔ سول سرجن اور ان کے ڈاکٹروں کی پوری جماعت حیران اور سارے عزیز و اقارب ششدر تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اسی طرح 3 دن اور 3 رات تڑپنے کے بعد وہ بھی اپنے مالک سے جا ملے۔